باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ میرے محترم سامعین، ناظرین، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی کڑی ہے۔ اس سے پہلے 3 تقاریر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ موضوع گفتگو اعتراض ہمارے بھائی کا یہ کہ شیعہ حضرات کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو 3 تقریریں اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ قرآن مجید سے، احادیث رسول پاک سے یہ ثابت کیا کہ اور کوئی قرآن نہیں ہے، شیعہ حضرات اسی کتاب جو آپ کے پاس ہے، اسی قرآن کو اپنے لیے واجب العمل قرار دیتے ہیں، اور اسی پر ہمارا اعتقاد ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے اصول، فروع، ہمارے تمام عقائد اسی کتاب کے مطابق ہیں، اور یہی قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں۔ اب اگر جتنی بھی آیات میں پڑھ رہا ہوں وہ اسی قرآن سے پڑھ رہے ہیں، اپنے موقف کی تصدیق اسی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کتاب کے ساتھ کچھ حضور نبی کریم کے فرمان کی روشنی میں آخری جو وصیت آپ نے فرمائی، ذرا غور کریں۔ جب آپ میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، اور بڑا تاریخی خطبہ تھا آپ کا، تمام حجاج کرام وہاں سب سمٹ کر جمع تھے، 1,24,000 مجمع، بعض احباب نے لکھا ہے 40,000، بعض نے لکھا ہے 20,000، بہرحال 2400، 2000، 4000 لاکھ سے اوپر مجمع ہے، اور رسول اکرم کا خطاب، تمام حاجی احرام کی حالت میں ہیں، پاک اور پاکیزہ ماحول ہے، وہاں پر سب اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اینڈ کے اوپر آپ نے اپنے وصال کی پیشگوئی فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، میں تمہاری ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی کے لیے 2 چیزیں بڑی وزنی، بڑی امپورٹنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب مجمع ہے صحابہ کرام کا، تو حضور کا ارشاد گرامی انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ کون؟ انی تارکن فیکم الثقلین، 2 وزنی چیزیں، بھاری چیزیں۔ وہ کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ
و اطرتی آل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، دو چیزیں بڑی وزنی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والی نہیں ہے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں میرے پاس پہنچیں گی، قرآن اور اہل بیت۔ حضور یہ اتنی مشہور حدیث ہے، رسول اکرم نے عمل کر کے دکھایا کہ دو چیزیں ہیں، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ دو جہان کے سید و سردار، رحمت للعالمین، کائنات کے جو ہادی اور رہبر بن کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، وہ اب اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، لیکن یاد رکھو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اولاد، میری اطرت، میرے اہل بیت۔ اگر تم نے دونوں سے تمسک رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، جو حضرات، جو ہمارے برادران اسلامی و ایمانی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم نے اہل بیت اور قرآن کو چھوڑا اصحاب کے درمیان۔ وہ مجمع سب صحابہ کا ہے، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی کا امکان ہے صحابہ کے اندر، لیکن جن کو چھوڑا جا رہا ہے وہ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ایک اہل بیت ہیں جو اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی زبان مبارک سے جن کو ہادی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کتاب ہے اور اس پر ہدایت دینے والے ہادی گروہ ہے میرے اہل بیت کا۔ یہ پاک اور صاف ہیں، جیسے قرآن پاک ہے اسی طرح اہل بیت بھی پاک ہیں۔ جن اہل بیت کا تعارف آپ نے آیہ تطہیر کے نزول کے وقت آپ نے چادر کے نیچے کرایا، پھر مباہلے میں آپ نے تعارف کرایا، لاکھوں کے مجمع میں تعارف کرا رہے ہیں، اور چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بیویاں گواہ ہیں اور دونوں روایت کو بیان کرتی ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا، اور جناب سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ واقعہ 3 دفعہ ہوا، یہ صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے صحن کے اندر حضور چادر لے کے بیٹھے اور علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کو چادر میں لے کے بیٹھے، تعارف کرایا، اور جبریل امین نازل ہوئے آیہ تطہیر لے کر ان کے شان میں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف 4 ہستیاں ہیں رسول اللہ کے ساتھ چادر کے نیچے، اور حضور نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہر رجس کو ان سے دور رکھ اور پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی دعا کو سنا اور اسی وقت جواب
ارسال فرمایا، جبرائیل آئے اور جبرائیل امین نے آ کر سلام کیا، رسول اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں چادر میں آ سکتا ہوں، حضور نے اجازت دی تو جبرائیل نے سلام کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے سلام کے بعد کہ اے اہل بیت محمد، میرا کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور، یہ میرے ہاتھ میں ہے، تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت کے ذیل میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو کہا نوٹ کر لو، انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ہر عیب سے، ہر سقم سے، ہر ڈیفیکٹ سے، جتنے بھی عیب ہو سکتے ہیں ان سب سے یہ پاک اور پاکیزہ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے معصوم ہیں۔ تو اس آیت نے حضور کی معیت میں ان چار کو بلند کر دیا ہے معاشرے اور سوسائٹی میں، اب ان کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی خاتون آ سکتی ہے اور نہ کوئی صحابی آ سکتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل ان کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ ہر رجس سے یہ پاک اور پاکیزہ ہیں، غلطیوں سے، عیب سے، گناہوں سے پاک۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ام المومن عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا اور یہ آیہ تطہیر میرے گھر میں اتری۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں بھی اتری، وہ اور واقعہ بیان کرتی ہے، اور انہوں نے تو اجازت چاہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں، تو حضور نے فرمایا انت علی الخیر، تو خیر پر ہے، لیکن اس منصب میں تو نہیں آ سکتی، اس منزل پر تیرا مقام نہیں ہے۔ یہ بھی روایت کرتی ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی بیان کرتی ہیں، جو حدیث کے ساتھ آپ اکثر سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہستیاں اہل بیت انہی کو رسول اللہ مبائلہ میں ساتھ لے کے گئے تھے۔ نصارہ نجران سے جب آپ کا مبائلہ طے پا گیا تھا تو رسول اکرم ان کو اپنے جلو میں لے کے نصارہ نجران کے مقابلے میں گئے۔ یہ چاروں ہستیاں تھیں اور آیا مبائلہ ان کی عظمت کو پیش کر رہی ہے۔ مجھے مبائلہ نہیں سنانا، صرف تعارف بتانا ہے کہ یہ چار ہستیاں گئیں۔ اب اس کے بعد حضور نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہستیاں قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے آخری اور پہلا مکمل حج کیا اور یہ فرمایا۔ تو اب آپ اندازہ فرما لیں ان پانچ میں حضرت علی علیہ السلام سر فہرست ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام مکتب دیوبند سے تعلق رکھنے والے شاہ اسماعیل شہید، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے منصب امامت، عام کتاب ہے یہ۔ منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید نے امامت کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ امامت ذل رسالت است و مبنی بر اظہار است، امامت رسالت کا سایہ ہے اور اظہار پر مبنی ہے، یعنی ولایت
خاموش بھی رہتی ہے، خفیہ بھی رہتی ہے، مگر ولایت کے اوپر اگر امامت آ جائے تو امامت کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی امامت کا اعلان کرے، مقام فخر پر کھڑے ہو کر حجت تمام کرے کہ میں امام ہوں، میں ہادی ہوں، مجھے تسلیم کرو اور میرے پاس آؤ، اپنے مسئلے بیان کرو۔ تو اس کی یہ تعریف کرنے کے بعد انہوں نے مثال جو دی ہے تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے مقام فخر پر کھڑے ہو کر اپنی امامت کا اعلان کیا، یعنی امامت ذل رسالت است مبنی بر اظہار است، اظہار پر مبنی ہے، اور حضرت علی جناب سایہ ہیں جناب رسالت مآب کا۔ اب حضرت علی علیہ السلام مقام فخر پر کھڑے ہو کے اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان فرماتے ہیں؟ جملہ سننے کے قابل۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا صدیق الاکبر، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، کوئی آدمی میرے بعد یہ جملہ نہیں کہہ سکتا سوائے کذاب کے، جو کہے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ جملے 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد اب آپ نے آگے جو اعلان فرمایا وہ سنیں۔ حضور فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب، انا القرآن ناطقن، انا القرآن ناطقن، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، مجسم قرآن ہوں۔ اور یہ میرے پاس ریاض النظرہ محب الدین طبری کی مشہور کتاب، یہ 2 جلد ہے۔ اب اس کتاب سے بڑی معتبر کتاب عشرہ مبشرہ کے فضائل ہیں، اس کے اندر میں جناب علی علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کتاب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ عن سعید بن مسیب انہو قال لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سلونی سلونی الا علی، یعنی راوی یہ کہہ رہا ہے سعید بن مسیب کہ لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ، رسول اکرم کے صحابہ میں کسی صحابی میں یہ جرت نہیں ہوئی، کسی صحابی نے یہ اعلان نہیں کیا جو اعلان حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ کیا اعلان ہے؟ سلونی، یعنی سلونی پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ اب آپ ہمارے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اب ہم اس قرآن کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں، اب سنتے جائیں۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم کیسے منکر ہو سکتے ہیں قرآن کے؟ اب یہ آپ کی کتاب ہے عشرہ مبشرہ کے فضائل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے یہ اعلان نہیں کیا ما کان احد من الناس یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے بغیر کسی شخص نے یہ اعلان نہیں کیا کہ کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے پوچھو۔ پھر فرماتے ہیں ان ابی طفیل، یہ ابو طفیل کی طرف سے یہ روایت ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے شاہد تو علی یقول، شاہد تو علی یقول، یعنی ان ابی طفیل کہہ رہے ہیں، ابو طفیل راوی ہیں۔ پہلی روایت ہے سعید کی، اب ابو طفیل کی روایت
کالا شہدت علیًا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں علی علیہ السلام کو دیکھا اور سنا، یقول علی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، سلونی واللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم وسلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم اب لیل نزلت ام بنہار فی سال ام فی جبل۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے کتاب کے بارے میں پوچھو، اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کا مجھے علم نہ ہو، رات میں اتری ہے یا دن میں اتری ہے، میدان میں اتری ہے یا پہاڑ میں اتری ہے، ہر آیت کو میں جانتا ہوں، پوچھ لو مجھ سے۔ اور یہ آج تک حتمی بات ہے کہ کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا یہ کتاب میں نے آپ سے خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد یہ کتنی کتابیں میرے پاس ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ جنابی المعدت میں شیخ سلیمان کندوزی کی کتاب سے یہی روایت اور یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کنز المال کی 11ویں جلد ہے، میں اس سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کا مقام اس کتاب کے حوالے سے کیا ہے، علی باب علمی، یہ غور کریں اور اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی، یہ کنز المال کی 11ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 614 سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رافع۔ جناب ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے، علی میرے علم کا باب ہے، میرے علم کا دروازہ ہے، مبین لامتی میری امت کے لیے بیان کرنے والا ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، ما ارسلت بہ جس چیز کے ساتھ میں رسول بن کر آیا ہوں، اس چیز کو میں یہ چیز لے کر آیا ہوں، میں قرآن دے کر بھیجا گیا ہوں، قرآن کی تعلیم لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ کتاب ارسال کی ہے، میں اس کتاب کے ساتھ آیا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں علی باب علمی و مبین لامتی، اور میری امت کے لیے کھول کھول کر بیان کرے گا ما ارسلت بہ جو کتاب میں لے کر آیا ہوں، اس کتاب کو بیان کرے گا، اس کتاب کو بیان کرے گا، علی بیان کرے گا۔ حبہ ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رافۃ والمودۃ عبادہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس کتاب کے بارے میں حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب مجھ سے لو، مجھ سے پوچھو، میں اس کتاب کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں اتری، کیسے اتری، کب اتری۔ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کا کلی علم مجھے نہ ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب آپ کی ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے حدیث کا، یہ جنابی المعدت بھی آپ کی کتاب ہے، اور یہ میرے پاس ہمارے بھائیوں کی مستدرک علی الصحیحین 3 جلد ہے، یہ روایت، یہ حدیث اس میں بھی ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی علیہ السلام اس کتاب کے علم رکھنے والے ہیں، ان سے زیادہ کوئی اس کا عالم نہیں ہے، تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ہم نے جو قرآن لیا ہے وہ حضرت علی سے لیا، اولاد علی سے لیا ہے، اور ہم اس کو پیش بھی کرتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کتاب اس کے مفسر ہیں،
کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ مبین لامتی، میری امت کے لیے بیان کرنے والا ہے اس کتاب کو۔ مبین کسے کہتے ہیں؟ جو واضح طور پر بیان کرے۔ یہ خود کتاب مبین ہے لیکن بولتی نہیں۔ اب کون بولے گا؟ امام مبین بولے گا جس کے سینے میں یہ علم ہے۔ تو حضرت علی بولنے والے ہیں، یہ نہیں بولتی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ انن قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اور رسول اکرم کا فرمان کے مطابق مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق۔ حضرت علی کی محبت ایمان ہے، حضرت علی کی محبت ایمان ہے۔ اب آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان نہیں؟ ہمیں علی سے محبت ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ علی سے محبت ہوگی۔ جب علی سے محبت ہوگی تو علی سے قرآن کو لیں گے، اہل بیت سے محبت تو اہل بیت سے قرآن کو لیں گے۔ تو حضور نے خود بتایا کہ میرے علم کا دروازہ علی ہے، میرے علم کا دروازہ علی ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید حضرت علی علیہ السلام سے لیا، ہم نے قرآن اہل بیت علیہم السلام سے لیا ہے۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن ان کے ساتھ۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے، محبت ایمان۔ اب جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی کا دشمن ہے، اس کے ایمان کی فکر آپ کریں، اس کے کتاب کی فکر کریں کہ علی سے کتاب لے گا تو پھر کتاب بھی سمجھی جائے گی۔ تو جو علی کا دشمن ہے، بجائے اس کے کہ علی کے پاس آئے علم حاصل کرے اور علی کے پاس آئے ایمان حاصل کرے اور علی سے مسئلہ پوچھے، مودت رکھے، محبت رکھے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے مسلم شریف کتاب الایمان، حضرت علی خود اس کے راوی ہیں، انہوں نے قسم دے کے کہا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے جان کو پیدا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے جناب رسالت میں آپ کی، حب علی آیت الایمان و بغض علی آیت النفاق۔ علی کی محبت ایمان اور علی کا بغض منافقت ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب علی قرآن کے ساتھ اور علی کے اب اہل بیت رسول اللہ کے، علی کے بیٹے ہیں جناب سیدہ فاطمہ ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، یہ اہل بیت جو مباہلے میں رسول اللہ لے کے گئے، نصارہ نجران کو ان کے دیکھتے ہی انہوں نے ان کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کرتے، تاوان دینا قبول کر لیا، لیکن انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ان کی صداقت مسلم ہو گئی کہ یہ سچے ہیں، کیونکہ حضور انہی کو لے کے گئے تھے۔ مباہلہ میں یہ طے پایا تھا نصارہ نجران سے، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تو اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، پھر میدان میں آ کر پھر مباہلہ کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ لعنت نازل کر، اس پہ عذاب نازل کر۔ یہ ہونا تھا، لیکن نصارہ نجران بڑے سمجھدار تھے، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، ان کے بڑے بڑے جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے ان شہزادوں کو دیکھا کہ نور ان کی پیشانیوں سے نکل رہا ہے،
آسمان کو چھو رہا ہے، تو ان کے بڑے لاٹ جو تھا عالم تھا ابو حارثہ، اس نے کہا اپنے سرداروں کو کہ مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو عیسائیت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، مباہلہ نہ کرو، ریت کی حیثیت سے مسلمانوں کی حکومت میں رہنا قبول کرو اور جزیہ اور تاوان ادا کرو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اب ان کے ماننے والوں کے ایمان پر آپ حملہ کر رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ نہ دوستو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم اس قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی روایات کے مطابق قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ دیانت داری سے بتائیں، کیا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں کوئی عالم ہے اس قرآن کا؟ ابھی میں نے روایت پڑھ دی، ریاض النظرہ میں محب الدین طبری نے لکھا، اور سعید بن مسیب کی روایت پڑھی، ابو طفیل کی روایت پڑھی، آج تک دنیا اس کا جواب نہیں لا سکی کہ یہ علی علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا یہ انہی کا حق ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ نے غلط کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ جناب ختمی مرتبت نے علی کا بازو پکڑ کے دکھایا ہے، ھذا علی مع القرآن والقرآن مع علی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ تو ہم قرآن کو علی سے لیتے ہیں، اولاد علی سے لیتے ہیں، اور روایتیں ان سے لیتے ہیں، دین کو ان کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت علی اور ان کی اولاد میں 11 امام آنے والے، یہ دین کے امام ہیں۔ مفتی غلام رسول صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا، ایک میں نہیں، حسب نسب کی 6 جلدیں لکھی، اور اس میں عظمت اہل بیت بیان کی، سادات کی عظمت بیان کی، اور ہر کتاب کے اندر اہل بیت کی تعریف کی ہے، اور کہا کہ علی سے لے کر مہدی تک 12 کے 12 امام دین کے امام ہیں، یہ فرقے کے امام نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، یہ فرقوں کے امام ہیں، فرقوں کے، انہوں نے فرقے بنائے ہیں، مگر علی سے لے کر مہدی تک یہ دین کے امام ہیں، کسی فرقے کے امام نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں۔ تو ہم نے قرآن مجید ان سے لیا ہے، اور اگر آپ کو اس پر یقین نہ ہو تو ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جا کر دیکھ لیں، یہی قرآن ملے گا، اہل بیت کے زبان مبارک سے تفسیریں ملیں گی، ان کے فرمودات سے ہمارے ذخیرہ حدیث آپ کو ملے گا۔ تو ہم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھاما ہے، دونوں کو تھاما ہے، اور رسول پاک نے فرمایا، اصحاب کو فرمایا، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت مشہور کتاب ہے، مستدرک علی الصحیحین، 3 جلد ہے۔ وہ حدیثیں جو حکومت کی ڈر کی وجہ سے، بنو امیہ اور بنو عباس کے خوف کی وجہ سے بخاری اور مسلم نے حدیثیں بیان نہیں کی کہ ان کو خطرہ تھا کہ حکومت ہمیں قتل کرا دے گی، حکومت کا آرڈر تھا۔ اب بنی امیہ کے دور میں تو اہل بیت کے اوپر تبرہ بازی کرتے تھے، حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھیں، کون ان کے پاس آئے گا ان سے حدیث پوچھے گا؟ اور بنو عباس نے تو اس سے بھی زیادہ حد کر دی کہ انہوں نے تو ان کو چن چن کے ان کی سرویلنس کرا کے جیلوں میں رکھا، اور ان کے خلاف بہت پابندیاں لگائی گئیں کہ لوگوں سے مل نہیں سکتے، اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ خبردار ان سے دین کو لیں۔ تو بنو عباس اور بنو امیہ کے خوف کی وجہ سے، مثلا بخاری سب سے بڑے جو محدث ہیں، سب سے بڑے محدث بخاری شریف والے، علل اعلان انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سی صحیح حدیثیں چھوڑ دیں،
عبد الحلیم جندی مصر کے عالم سکالر نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر کتاب لکھی، اس میں اس نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ امام بخاری نے خوف کی وجہ سے اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا اپنی بخاری میں، ان کے شان کو بیان نہیں کیا، اور ان کی زبان سے مسائل بھی بیان نہیں کیے کیونکہ حکومت کا ڈر تھا۔ تو اب امام حاکم نے جو حدیثیں مسلم اور بخاری نے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دی تھیں وہ اس بندے نے اپنی کتاب میں رکھی ہیں، اور ساتھ جرح اور تعدیل کے ساتھ اصول حدیث پر پرکھ کے بعد ان کی صحیح ہونے کا سند کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 110 مطبوعہ بیروت ہے۔ حضور کا یہی ارشاد گرامی، حضور نے فرمایا قال ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیتی اطرتی۔ ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکن فیکم امرین، فیکم امرین، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دو اولو الامر ہیں تمہارے، ایک کتاب اللہ کی، یہ بھی اولو الامر ہے، اور ایک امام جو اس کتاب کا علم رکھتا ہے۔ دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے ان سے ان کی اتباع کی، ان اتبعتموہما، ان اتبعتموہما، اگر تم نے ان دونوں کی اتباع کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں کی اتباع واجب ہے، اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں میرے پاس آئیں گی میں ان سے سوال کروں گا کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے میرے بعد۔ قرآن بھی بیان کرے گا اور اہل بیت بھی بیان کریں گے جو کچھ کہ تم ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ تو یہ میرے محترم سامعین، یہ جتنی کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ برادران اہل سنت کی مستند اور معتبر کتب ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے بڑے تعجب کے ساتھ یہ سوال مجھ سے کیا، کہنے لگا جی کہ قرآن تو 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوا، ابتدا میں کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے 28 صفر کو آپ کا وصال ہوا، بہرحال صفر ہو یا ربیع الاول، رسول پاک کا وصال ہوا 11 ہجری۔ واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ جی کیا کربلا والوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ میں نے کہا اب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کے اوپر ناز ہے، حفظ بھی کرتے ہیں، میجارٹی آپ کی، تو آپ کو نہیں پتا کہ کوئی کربلا والوں کا اسم قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ اب یہ مانیں اہل بیت کا ذکر تو ہے نا قرآن میں، اہل بیت کا، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہادی امام اہل بیت سے ہوں گے۔ اللہ کا جو ارشاد ہے ہادی امام اہل بیت سے ہوں گے، اور وہ مفتی غلام رسول کی کتابیں گواہ ہیں۔ امام زین العابدین کے اوپر کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھے یہ 12 کے 12 دین کے امام ہیں، طریقت کے امام ہیں، شریعت کے امام ہیں، یہ کسی فرقے کے امام نہیں۔ اور پھر لکھا امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام پر بھی کتاب لکھی، اور صاف لفظوں میں لکھا کہ یہ نبی کریم کے علم کے وارث ہیں، علم کے وارث۔ اور یہ آپ کہتے ہیں نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے
یہی میں ریاض النظرہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے میں نے اس کتاب سے پیش کیا ہے, اب اسی کتاب سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ریاض النظرہ میں حضور کا ارشاد گرامی, لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَوَارِثٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَوَارِثٌ اِنَّ عَلِيًّا وَصِيِّي وَوَارِثِي. علی میرا وصی بھی ہے اور میرا وارث بھی ہے. علی میرا وصی بھی ہے اور میرا وارث بھی ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, میں یہ ریاض النظرہ سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. جناب علی مرتضیٰ نے حکیمانہ انداز میں رسول اکرم سے پوچھا, یہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ریاض النظرہ سے. حضور نے حضرت علی نے فرمایا, ما ارثو کا, آپ کا ورثہ کیا ہے؟ ما ارثو کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کا ورثہ کیا ہے جس کا میں وارث بن رہا ہوں؟ کیوں آپ نے فرمایا علی وصی و وارثی, علی میرا وصی بھی ہے میرا وارث بھی ہے. تو حضرت علی نے سوال کیا آپ کا ورثہ کیا ہے جو مجھے ملے گا جس کا میں وارث بنا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا جو انبیاء کا ورثہ ہے, جو نبیوں کا ورثہ ہے وہی آپ کا ورثہ ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو بتانے کے لیے کہ مجمع کو پتہ لگ جائے, یہ آپ کی زبان مبارک سے سنیں گے تو ان کو یقین آئے گا. آپ فرما دیں کہ آپ کا ورثہ کیا ہے جس کی وجہ سے, جس کی نسبت سے آپ مجھے اپنا وارث بنا رہے ہیں اور وصی بنا رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے جو انبیاء کا ورثہ ہے وہی میرا ورثہ ہے. کیا؟ اللہ کی کتاب, نبی کی سنت. اللہ کی کتاب, نبی کی سنت. اے علی میں کتاب لے کر آیا ہوں, اب میں جا رہا ہوں, اس کے وارث تم ہو, اس کے وارث تم ہو, میری سنت کے وارث تم, عالم تم. جتنی میری سنت کا علم تمہیں ہے کسی اور کو نہیں. تمہاری عمر 2 سال تھی تو میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا, اپنی تربیت میں لیا, اپنے ساتھ رکھا, تم میرے ساتھ ساتھ رہے. جتنے تم میرے مزاج شناس ہو, جتنا تم نے مجھ سے استفادہ کیا, جتنا تم مجھے جانتے پہچانتے ہو, جتنی سنت میری تم آگاہ ہو, کوئی آدمی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ میری سنت کا عالم ہے. تم میری سنت کے وارث ہو صحیح معنی میں, اور تم اس کتاب کے بھی وارث ہو. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد گرامی ہے اللہ کا قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کیا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. ہم نے اس کتاب کو چھوڑا نہیں, اللہ کی ذات کہہ رہی ہے. ہم نے کتاب نازل کی ہے, یہ تصدیق کرتی ہے اس تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں. یہ کتاب حق ہے, اور یہ کتاب جتنی سابقہ ان کو منسوخ کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے ان لوگوں کو جن کو مصطفیٰ بنایا, جن کو چن لیا, اپنے بندوں میں سے جن کو چنا ہے, ان چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے. ہر آدمی وارث نہیں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ.
اب دیکھیے ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو اس کا وارث بنایا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کتاب کا وارث بنایا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں. تو یہ کسی اور کتاب سے ہم نہیں پیش کر رہے. تو اب آپ کو یقین آنا چاہیے نا کہ ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے. ہم اپنے مسلک کے صداقت اور حقیقت اس سے پیش کرتے ہیں. ہم کسی اور کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور پھر آپ کو یعنی پیار اور محبت کے ساتھ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کی کتابیں سامنے لا کے رکھتے ہیں اور آپ کو قریب لا کے دشمنی ختم کریں, قریب آئیں, مخالفت چھوڑ دیں, تو پھر بھائی بھائی بن جائیں. ہمارا قرآن ایک ہے, اللہ ایک, رسول ایک, قبلہ ایک, تو قرآن بھی ایک سمجھ لیں. فرق اتنا ہے کہ آپ نے صحابہ سے قرآن کو لیا, ہم نے اہل بیت سے قرآن کو لیا. تفسیر میں تعویل میں فرق ہے. ہم نے اس لیے لیا کہ حجت ہے. رسول اکرم نے اہل بیت کو اٹیچ کیا قرآن کے ساتھ, صحابہ کو اٹیچ نہیں کیا. صحابہ کے اندر گمراہی کا امکان ہے, خطا کا امکان ہے, غلطی کا امکان ہے, مگر اہل بیت کبھی غلطی نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول پاک نے فرمایا ان اتبعتموہما, اگر تم نے دونوں کی اتباع کی تو ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کو حکم ہے کہ ان کی اتباع کرو, اور صحابہ کو حکم ہے کہ ان کے پیچھے چلنا, ان کو پیچھے نہ رکھنا, تم ان کے پیچھے ہونا. یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں, تم سے زیادہ عالم ہیں, یہ کتاب کے وارث ہیں. تو اب بتائیے میرے محترم سامعین و ناظرین, ہمارا کوئی اور قرآن نہیں, اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے ہیں. اہل بیت کے ساتھ ہم نے قرآن مجید لیا ان سے, اور جو تفسیر انہوں نے بیان کی, جو احکام انہوں سے صادر ہوئے وہ ہم نے قبول کیے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ ڈکلیئر کرے, لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا. رسول اکرم نے اہل بیت کے بارے میں کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور دونوں میں کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا, یہ چھوڑیں گے نہیں ایک دوسرے کو. اب یہ قرآن اور اہل بیت, اور علی سر منبر کھڑے ہو کے کہتے ہیں انل قرآن ناطق, میں بولتا ہوا قرآن ہوں, مجھ سے قرآن کا سبق لو, مجھ سے پوچھو. بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی اتنی گرینڈ شخصیت کتنے سیاست میں دور اندیش, سیاست میں اسلامی سیاست رہو, اس سیاست میں کتنے ماہر تھے. دنیا آج ان کا جناب مثالیں دیتی ہے ان کے کردار کی, ان کے نظام حکومت کی. لیکن یاد رکھنا وہ سیاست اور چیز ہے, لیکن قرآن مجید کا علم اور ہے. باوجود اس کے کہ وہ اتنے بڑے یعنی بہت جابر حکمران تھے, ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی. حضرت علی علیہ السلام کو پتا چلا, حضرت علی علیہ السلام نے روک دیا کہ یہ جو تم نے حکم جاری کیا ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا, روک دو. جس خاتون کو آپ نے مجرم بنا کے سزا دی ہے رجم کی, روک دو, یہ سزا تم نہیں دے سکتے. اور حضرت علی علیہ السلام نے پھر آ کے بتایا, جب مسئلہ سارا بتا دیا قرآن پڑھ کر, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکر گزار ہوئے اور انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر. تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کے الفاظ, اگر علی نہ آج ہوتے, میری مدد نہ کرتے, میں ہلاک ہو جاتا.
پھر انہوں نے فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی قاضی نہیں، سب سے بڑا جج علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ کہ اسلامی جج ہونے کے لیے قرآن کا علم لازم ہے، قرآن کا علم ہونا، اور قرآن کا علم علی کے سوا مکمل کسی کے پاس نہیں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن کبھی اس آیت پہ میرا گزر نہیں ہوا، اور آیت اگر پڑھ بھی رہی ہے تو میں اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا، اس مقدمے کے حوالے سے میں قرآن سے استنباط نہیں کر سکا مسئلہ کیا ہے۔ علی علیہ السلام نے جب اس مسئلے کو حل کیا تو مجھے یقین آ گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وارث ہیں، علم کے وارث علی اور اولاد علی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، مجھے سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا تھا اگلی تقریر میں، اب میں آپ کو کہنے لگے کہ یہ کربلا کا واقعہ کوئی ہے لکھا ہوا قرآن میں، کیسے ہے؟ انشاءاللہ العزیز اگلی تقریر میں کربلا کے واقعے کے متعلق گفتگو کروں گا کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو کربلا کیا کوئی چیز ایسی نہیں قیامت تک ہونے والی جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب مبین کے نہ ہو، لیکن اس کتاب مبین کو وہی پیش کرے گا جو امام مبین ہے۔ تو امام مبین تب سوال کر رہا ہے، سالونی سالونی قبل ان تفقدونی، قبل اس سے کہ تم مجھے نہ پاؤ سوال کرو جو چاہو، سالونی ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ تو یقیناً آج دن تک حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی شخص یہ مدعی بن کر نہیں آیا سامنے کہ جو یہ کہے کہ میں اس کتاب کے اندر جتنا علم ہے وہ میں جانتا ہوں۔ پوچھ لو مجھ سے، یہ سوائے حضرت علی کے۔ اور ہمارا علی علیہ السلام پر ایمان، اہل بیت پر ایمان، ہم کتاب کے نگہبان بھی سمجھتے ہیں، محافظ بھی سمجھتے ہیں۔ اسی کتاب کی جب تعلیمات کو سیاستدانوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور قرآن کی غلط تعویلیں کرنے لگے اور اتنی غلطیاں کی کہ یزید جیسا آدمی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن کے سامنے آ گیا اور سب لوگوں نے مان لیا اس کو، تو وہ اٹھا جو کتاب کا وارث تھا، جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا، جس نے اپنی کتاب کی تربیت لی ہے اپنے بابا سے، اپنے نانا سے گود میں بیٹھ کر۔ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، میں اپنے موقف کو پیش کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کی مستند اور معتبر کتابوں سے، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ ہمارے پاس یہی قرآن ہے، ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اب اگلی تقریر کا انتظار کیجئے، میں کربلا کے واقعے کے بارے میں اور کربلا والوں کا ذکر قرآن مجید سے کروں گا، اور انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کربلا والوں کا کہاں کہاں ذکر ہے، اور جو محرم ہم آبزرو کرتے ہیں اس محرم کا جواز کیا ہے، کربلا کی یاد منانے کا جواز کیا ہے، کیونکہ سوال کرنے والوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ضروری ہے کہ محرم منایا جائے۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ اگر تاریخ پہ آپ کی نظر ہو، اہمیت تاریخ کی جانتے ہوں، تو پھر آپ کو اس کو ریئلائز کریں گے کہ محرم ایسا واقعہ ہے، محرم کی داستان واقعہ کربلا۔ انشاءاللہ اگلی تقریر کا انتظار کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔